بہت ہی پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 پر مشتمل ہے۔ میری آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دستبستہ گزارش ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور احسن طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ اسے فالو کریں، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دین میں کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب دین کو قبول کر لیا جائے تو پھر اس کی پیروی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی پیروی کرنا ہے، دین کو قبول کرنے کے بعد اس سے مڑ جانا، مرتد ہو جانا، ارتداد جو ہے وہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اسلام میں کسی فرد کو جبراً مسلمان بنانا بلکہ حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نکال لینا چاہیے کہ نظام باطل جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی طاقت استعمال نہ کی جائے، کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ نظام جو باطل پر مبنی ہے یہ لوگوں کا استحصال کرتا ہے، تو اس کے خلاف بند باندھنا، اس کو روکنا، اس کے درمیان آڑ بن جانا، اسلام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر طاقت موجود نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان کا جو دل ہے وہ نظام باطل کو ختم کرنے کی اس میں ہر وقت آرزو ہونا چاہیے، ارادہ رکھنا چاہیے۔ جس مسلمان کا دل باطل کے خلاف کھڑے ہونے سے گھبراتا ہو یا دل میں آرزو نہ ہو، دل خالی ہو، تو اس کا دل یوں سمجھ لیں کہ ایمان سے خالی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے گمراہی میں سے جو ہدایت نکالی ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنی بھی کجیاں ہیں، غلط رستے ہیں، شیطان کی جو پگڈنڈیاں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان میں سے صراط مستقیم کو علیحدہ کر دیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے، جیسے کہ کلمہ طیبہ میں ہے لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے الہ کی نفی ہے، پھر اللہ کا اثبات ہے، یعنی پہلے کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ تو جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا ہے وہ سرکش ہے، وہ طاغوت ہے۔ جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ بھی طاغوت ہے، اور غیر اللہ کی جو حاکمیت کے تحت بننے والے جتنے ادارے ہیں وہ طاغوتی ادارے ہیں، خواہ وہ دیکھنے کو کتنے خوشنما لگیں۔ عدلیہ کے نام پر اگر ادارہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا
وہ کچھ لوگوں کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں ان کو فالو کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ مکننا ہے اگر ان کا ارادہ اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نازل کردہ جو ہدایت ہیں ان کے مطابق وہ قانون نہیں بناتے، وہ بھی طاغوت ہیں۔ اور جو کہ اللہ کی حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت وہ باطل قوت ہے جو اللہ کے مقابلہ میں اپنے حکم منوانے یا تسلیم کرنے لگے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ اوپر جب فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی پکا مسلمان، منافقت سے پاک، وفاداری کے ساتھ یہ دعویٰ کرے، یعنی حنیفہ مسلمہ، بالکل اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بہت مضبوط رستے کو، حلقے کو تھام لیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اللہ پر ایمان لے آیا، تو گویا اس نے ایک اچھے اور صحیح رستے کا انتخاب کر لیا۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص سمندری جہاز کے عرصے سے سمندر میں گر جائے، اسے تیرنا بھی نہ آتا ہو، تو کسی طرح ہاتھ پیر مار کے وہ جہاز کے کسی کنڈے کو پکڑ لے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اسی سے وابستہ ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں اس کو چھوڑوں گا، کنڈے کو چھوڑوں گا، اگرچہ وہ کنڈا ایک کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے کسی وقت بھی، لیکن اس کا یہ یقین ہے کہ اگر کنڈے کو چھوڑوں گا تو میری زندگی گئی۔ تو یہاں فرمایا طاغوت کا انکار کے لیے اللہ پر ایمان لانے والے شخص نے بہت مضبوط کنڈے کو، جو یعنی ایک بالکل یقین کامل کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اگر اس نے اس کو پکڑا ہے، لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا ہے، یہ وہ کنڈا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس نے جس کنڈے کو، جس رستے نے پکڑا ہے، جس رستے کو اس نے اپنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی علیحدہ ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کے جو الفاظ ہیں، وَأَوْسَكَ الْأُرَىٰ کلمۃ التقویٰ، یعنی تمام کنڈوں سے، تمام رستوں سے بہتر جو رستہ ہے وہ تقویٰ کا رستہ ہے، لہذا اس کو تھامے رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کو تھامے رکھو۔ اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں اور سننے والے، سمیع بھی ہیں اور علیم بھی، یعنی سننے والے بھی ہیں اور علم رکھنے والے بھی ہیں، جاننے والے۔ اللہ رب العزت ہر بات کی حقیقت کو جانتے ہیں، میرے دل میں کیا بات ہے، کیا خیال پیدا ہو رہا ہے، کس نیت سے ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے یہ سب عیاں ہے، کوئی خفیہ نہیں ہے۔ ہمارے دل میں پیدا ہونے والا خیال جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم طاغوت کو چھوڑ کے اللہ کے رستے پہ آ جاؤ، اور یہی جو رستہ ہے، یہی کامیابی کا رستہ ہے، نہ ٹوٹنے والا رستہ ہے، یہ تقوی والا رستہ ہے۔ اور جب تم اس میں اللہ پھر آگے اینڈ پہ اس آیت کے اللہ نے فرمایا کہ خبردار، میں جو کچھ تم کہتے ہو، جو کرتے ہو، میں سننے والا بھی ہوں اور جاننے والا ہوں، مجھے سب علم ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ کس نیت سے کیے جا رہے ہیں۔ تمہاری اللہ سے اور اللہ کے رسول سے رشتہ جو ہے وہ کس قدر مضبوط ہے، کس قدر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی پر جمے ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب اور اپنی اطاعت نصیب فرمائے، فرما برداری نصیب فرمائے، یہی کامیابی اور فلاح کا رستہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔